بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق جاوید کھوکھر ایڈوکیٹ لا فار یو چینل کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر لیں، لائک شیئر کومنٹس کریں اور اپنی رائے کا اظہار بھی کریں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ بات کرتے ہیں ہم ایف بی آر کے نوٹسز کے بارے میں اور ان نوٹسز سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ دیکھیں، جب آپ کو کوئی نوٹس آتا ہے ایف بی آر کے سسٹم میں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈیٹیکٹ ہو گئے یا انہوں نے آپ کی کوئی ایسی ٹرانزیکشن کو آبزرو کر لیا ہے۔ اس کے اوپر بات کرتے ہیں۔ دیکھیں جی، اس سے پہلے بھی یہ قانون موجود تھا، لیکن اس کے اوپر جو ہے وہ عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا۔ جو اہم بات میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں کرنے جا رہا ہوں، آپ پوری بات سمجھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں اور فگرز میں نہیں جاؤں گا، آپ کو ایک کنسیپٹ بتانا ہے۔ بتانا کیا ہے کہ ایف بی آر جو ہے وہ ایک ایسے قانون کو جو پہلے سے موجود تھا، یعنی انہوں نے سسٹم میں ڈالا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر صحیح طرح سے عمل نہیں کر رہا تھا، اب اس کے اوپر عمل کرنا جا رہا ہے اور آپ لوگوں کو جو بھی اس زمرے میں آئے گا اس کو نوٹسز آئیں گے، جرمانے ہوئیں گے اور ان کی پوچھ گچھ ہوگی۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ جب بھی ہم ٹیکس ریٹرن بھیجتے ہیں تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایکسپرٹ سے بجائیں، وکیل صاحب کو ہائر کریں، یعنی جو پراپر جو ہے ٹیکس کنسلٹنٹ ہیں ان کو ہائر کریں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں۔ ہم آپ کو پروفیشنل طریقے سے آپ کو یہ جو ریٹرن ہے یہ بھیجیں گے، کیونکہ پہلی ویڈیوز میں بھی بتایا کہ اب جو کاروباری لوگ ہیں ان کو کوارٹرلی، یعنی سال میں 4 بار جو ہے ان کو یہ سمجھ لیں کہ ایک قسم کی ریٹرن بھیجنی پڑے گی۔ تو ہم اپنے اصلی اس ویڈیو کے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ تو وہ یہ ہے کہ جی 3-4 پیرامیٹرز پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ ایک لمٹ ہے کہ آپ کریڈٹ کارڈ ہے تو اس کو 2 لاکھ کی لمٹ تک ہے، اگر آپ کی جو ہے وہ آپ ڈرا کراتے ہیں تو وہ 10 لاکھ تک ہے، اور اگر آپ کوئی جمع کراتے ہیں اپنے اکاؤنٹ میں جو اماؤنٹ وہ 1 کروڑ تک، تو ان لمٹس کو جب آپ کراس کرتے ہیں تو اس وقت آپ کا ڈاٹا جو آپ کا بینک ہے وہ ایک خود کار سسٹم سے کے ذریعے جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہے ایف بی آر کے ساتھ۔ یہ پہلے بھی ہو رہا تھا لیکن ان کے اوپر اتنا زیادہ بادر نہیں کرتا تھا ایف بی آر، اور وہ نوٹسز کوئی نہیں بھیج رہا تھا۔ لیکن اب اس ایشو کے اوپر 2025 کی یہ جو ریٹرن آپ نے جمع کرائی ہے، اس کے بعد سے جولائی کے بعد سے اب اس کے اوپر جو ہے سختی سے عمل ہونے جا رہا ہے، اور جو ایک انہوں نے خود کار سسٹم لگایا ہوا ہے وہ سب کا ڈاٹا جو ہے وہ ادھر شیئر کر دیتا ہے، انفارمیشن شیئر کر دیتا ہے بینک سے۔ بینک والے خود نہیں کرتے، نہ وہ کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، نہ بینک والوں کو پتہ ہے عام جس اکاؤنٹ میں آپ کا بینک جو ہے اکاؤنٹ ہے جس برانچ میں، نہ ان کا قصور ہے۔ یہ ایک خود کار سسٹم لنک کر دیا گیا ہے کہ بینک کا ڈاٹا جو ان لمٹس کو کراس کرے گا وہ خود ہی ادھر چلا جائے گا۔ لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس سے بچنا کیسے ہے۔ ان نوٹسز کو چند ایک آپ کام کر لیں تو آپ ان نوٹسز سے بچ سکتے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر آپ کے 2 اکاؤنٹ ہیں، آپ کا ایک اکاؤنٹ ہے، اسی میں ساری ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں، سیلری، آپ کا بزنس کاروبار جو بھی ہے، ساری ٹرانزیکشن اس میں ہو رہی ہیں، تو اس کو آپ سیپریٹ کر لیں، ایک اور اکاؤنٹ کھول لیں، ایک کو بزنس اکاؤنٹ کر لیں اپنے بزنس کے نام سے، دوسرے کو جو ہے وہ آپ اپنا اکاؤنٹ پرسنل رکھ لیں۔ اب جتنی بھی آپ کی بزنس کی ٹرانزیکشنز ہیں، آپ کی چیزیں خرید رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، ود ٹیکس ود ہولڈ کر رہے ہیں، ٹیکس دے رہے ہیں، ڈیٹیکشن ہو رہی ہے ٹیکس کی، ساری ٹرانزیکشن آپ کی اس میں ہوتی رہیں گی۔ اور اس کے علاوہ ایک دوسرا اکاؤنٹ ہوگا، اس میں آپ کو جتنا اس میں سے پرافٹ آ رہا ہے اپنے کاروبار بزنس میں سے، اس کو اس میں لے کے جائیں اور وہاں سے اپنے اخراجات کریں، اور اخراجات جب آپ کریں گے تو پھر آپ کو یہ اس طرح سے ایک مینجمنٹ کر لیں گے تو ایک اکاؤنٹ میں جو آپ کی ہیوی سٹیٹمنٹ ہو رہی تھی وہ بھی کم ہو جائے گی، دوسرا آپ ایکسپلین کر سکیں گے کیونکہ وہاں سے ہی آپ اپنے اخراجات بھی کریں گے، انکم بھی، بزنس کو بھی رن کریں گے، ٹیکس بھی ود ہولڈ کریں گے وغیرہ، تو پھر آپ کو وہاں سے ایکسپلین کرنا مشکل ہو جائے گا اور آپ جو ہے وہ اس کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ دوسری چیز یہ تھی کہ آپ کسی کو اکاؤنٹ دے دیتے تھے۔ عام طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کہ جی کسی نے پیسے منگانے ہیں 5 لاکھ 10 لاکھ،
تو وہ کہتا ہے کہ جی اپنا اکاؤنٹ دے دیں، کہیں سے پیسے اس کے آئے، آپ نے نکال کے اس کو دے دیے، آپ کو نہ کچھ فائدہ ہوا نہ نقصان ہوا، لیکن آپ نے اس کو ایک سہولت دی تھی، اس نے اویل کر لی، لیکن ایٹ دی اینڈ جب آپ کے اکاؤنٹ کی جو ہوتی ہے وہ اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، تو آپ کی لیٹ سپوز انکم تھی، سیلری تھی، جو بھی تھا وہ 10 لاکھ تھی، تو آپ اس کو کراس کر گئے، اوپر چلی گئی، جب اسٹیٹمنٹ ساری اکٹھی ہوئی تو وہ 20 لاکھ کی بن گئی تھی، یا اگر آپ کی 20 لاکھ کی انکم تھی، آمدنی ہوتی تھی، تو اس قسم کی جب ٹرانزیکشنز ہوئیں 2-3 تو وہ 30 لاکھ تک پہنچ گئی، اوپر چلی گئی لمٹ سے، تو بھی آپ اس زمرے میں آئیں گے، اس سے آپ سے پوچھ گچھ ہوگی، اور پھر اس چیز کو ایکسپلین کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ پیسے کہاں سے آئے کہاں. پھر یہ ہے کہ آپ کے مختلف اکاؤنٹ ہوتے ہیں، تو آپ کچھ لوگ یہ کرتے ہیں کہ ایک اکاؤنٹ میں پیسے آئے، اس سے دوسرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے، دوسرے سے تیسرے سے، پھر اس سے پہلے میں، پھر پہلے میں، تو یہ اس طرح ہوتا ہے کہ پھر ہر اکاؤنٹ کی، کیونکہ ایٹ دی اینڈ جب ایف بی آر چیک کرتا ہے، جب آپ کی اسٹیٹمنٹ بنتی ہے، تو اس اکاؤنٹ میں جتنی پیسوں کی آمد جامد ہوتی ہے، یعنی کریڈٹ ڈیبٹ ہوتا ہے، وہ جب سم اپ ہوتا ہے تو وہ ایک اماؤنٹ ہر اکاؤنٹ کی الگ سے بنے گا، اس کا ٹوٹل، تو وہ پیسے جو ہیں وہ آپ کے، یہ سمجھیں کہ 20 لاکھ ہی تھا جس کو آپ اس اکاؤنٹ سے اور اس سے اگلے اور پھر واپس اس سے کرتے رہے، تو وہ 20 لاکھ ہی تھا. جب تینوں اکاؤنٹس کا وہ جمع کریں گے، اس میں ڈیبٹ کریڈٹ جو بھی ٹرانزیکشنز ہوتی رہیں تو وہ بن جائیں گی، جو ہو سکتا ہے 50 لاکھ کی. تو اس طرح سے پھر اوپر والا جو 20 لاکھ یا وہ بن جائے گی 30 لاکھ کی، تو 20 لاکھ سے اوپر والا 10 لاکھ آپ کیسے جسٹیفائی کریں گے؟ پھر بھی مشکل ہو جائے گا، پھر بھی آپ ان کے رڈار میں آ جائیں گے. تو یہ اس قسم کی چند ایک چیزیں ہیں جن کو آپ اوائڈ کر کے، جن کو آپ مینیج کر کے، دوسرے لفظوں میں جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ کو اس چیز سے آپ بچ سکتے ہیں کہ آپ ایف بی آر کے رڈار میں آئیں، آپ کو نوٹسز آئیں، آپ کو ایکسپلین کرنا پڑے، کیونکہ پھر جو ہے وہ کافی کچھ بھگتنا پڑتا ہے، ایکسپینسز بھی ہوتے ہیں، ٹائم بھی ضائع ہوتا ہے. تو اس طرح سے یعنی بتانے کا مقصد یہ ہوا کہ ایف بی آر جن چیزوں کو پہلے اگنور کر رہا تھا، ان کو ڈیٹیکٹ ہونے کے باوجود بھی وہ اگنور کر رہا تھا، اب اس کو اگنور نہیں کیا جائے گا. اب آپ کو نوٹسز آئیں گے، پوچھ گچھ ہوگی، اور آپ سے ایکسپلینیشن مانگی جائے گی. اگر آپ ایکسپلین نہ کر سکے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ کو فائن ہوئے گا، جرمانہ ہوئے گا، پینلٹیز ہوئیں گی، اور یہ سارے کام اب ہوں گے. یہ بہت اہم انفارمیشن ہے. اس کے لیے کرنا کیا ہے کہ ہمیشہ آپ اپنی جو کنسلٹیشن ہے وہ ایکسپرٹس کے ساتھ رکھیں، ہمارے ساتھ رابطہ کریں. واٹس اپ نمبر آپ کے سامنے چل رہا ہے، واٹس اپ کے اوپر آپ نے سارے ڈاکومنٹ اور انفارمیشن اور اپنے نوٹسز جو بھی آپ کو آئے ہیں وہ دینے ہیں. تو ہم ایکسپرٹ طریقے سے آپ کی اسٹیٹمنٹ کو مینیج کر کے، آپ کو گائیڈ کرتے ہوئے آپ کی جو ریٹرن بھیجیں گے، اور آگے پورے اینول اس کو مینیج کر کے رکھیں گے. تو پھر آپ کو نوٹسز اور آپ کے جو جرمانے ہیں ان سے آپ بچ سکیں گے.